مشغول ہو جاتے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے برے دوست کا فرمایا وہ تو بٹھی پھونکنے والے کی طرح، اس کی دکان پہ جاؤ گے وہ تمہارے کپڑوں کو جلا دے گا، کپڑے نہیں جلیں گے تو تمہیں بدبو تو ضرور آئے گی۔ اس لیے دوستی کا جو معیار ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو مقرر فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ، اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن بھی اللہ اس بندے کو اسی کے ساتھ رکھے گا۔ اگر دنیا میں دوست اچھے ہوں گے، دنیا میں دوست ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف خود بھی جانے والے ہیں، آپ کو بھی لے جانے والے ہیں، تو پھر تو یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی دوستی بڑی بہترین ہے۔ یہ تو وہ دوستی ہے کہ یہ آج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ دوست آپ کو بھی ادھر مائل کر رہے ہیں، تو کل یہ ہوگا یہ اگر جنت میں جائیں گے تو اللہ تجھے بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر برے دوست ہوئے تو یہ انسان کے لیے وبال جان ہے۔ نسبت اتنی اچھی چیز ہے نا، نسبت، دوستی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے 1356 نمبر پہ کہ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی کا بیٹا تھا۔ یہ نسبت، یہ دوستی، یہ کتنے تک انسان کو لے جاتی ہے۔ ایک بچہ تھا، یہودی کا تھا، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، کبھی کبھار آتا تو کوئی نہ کوئی کام کر دیتا تھا۔ یہودی کا بیٹا بیمار ہو گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لینے کے لیے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچہ بیمار ہے اور اس کے آخری وقت ہے، تو آپ نے اسے فرمایا اسلم، اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے۔ تو اس کے ساتھ باپ بیٹھا تھا، وہ باپ کی طرف دیکھنے لگا، پتہ نہیں مجھے باپ کیا کہتے ہیں۔ باپ نے کہا جو ابو القاسم تجھے کہہ رہے ہیں نا، یعنی جو محمد کہہ رہے ہیں وہ بات مان لے۔ مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، الحمدللہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ دوستی تو اس بات کا نام ہے نا، انسان کی نسبت ایسے شخص کے ساتھ ہو جو انسان کو اچھائی کی طرف لے کے جائے۔ اللہ کے نبی یہ بھی جس طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم گزرا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اچھا دوست ہے تو پھر تنہا رہنے سے وہ دوستی ٹھیک ہے، لیکن اگر برا دوست ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تنہائی چنگی ہے۔ لیکن مومن کے لیے یہ بھی حضور علیہ السلام نے مجمع الزوائد کی روایت فرمایا المومن یألف ویولف، کہ مومن الفت رکھتا بھی ہے اور مومن سے لوگ بھی الفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ مومن محبت کرتا بھی ہے، لوگ بھی مومن سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، وہ بندہ بہتر نہیں ہے نہ جس سے کسی اچھے کی دوستی ہو، نہ وہ کسی کو دوست بناتا ہو۔ دوست تو ہم نے رکھنے، دنیا داری ہے۔ جس طرح میں آج پہلے کہہ رہا تھا کہ کلہ بندہ یہاں زندگی نہیں گزار سکتا، یہ کوئی نہیں کہے کہ نہیں میں معاشرے سے جدا، بالکل ہٹ کے، جدا کٹ کے میں زندگی گزاروں گا، بس میرا اپنی ہی دنیا ہے، نہیں، اس طرح تو ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے، یہاں رشتہ دار بھی ہیں، یہاں دوست بھی ہیں، یہاں پڑوسی بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا یہ ہمیں معیار ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دوست بنانا ہو تو نیک آدمی کو دوست بناؤ، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور فرمایا حبیب کا ہونما، دوستی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے کہہ رہے ہوتے ہیں نوجوان کہ ہم ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، دوستوں کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دوستی کرو نا، اس کی بھی ایک حد ہے، عسیٰ ان تکون بغیظک یوما ما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے یہی دوست جو ہے وہ کل تمہارا دشمن بن جائے۔ تو اتنی گہری دوستی بھی نہ کاٹو کہ تمہارے گھر کے حالات بھی اس کو پتا ہو۔ ہمارے دوست احباب جب بیٹھتے ہیں نا کٹھے، تو ہم دوست کو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ سے وہ حال احوال نہیں کریں گے جتنا دوستوں کے ساتھ کریں گے، اور ہم سمجھیں گے شاید یہ کو میرا بڑا جگری یار ہے، یہ میری بات رکھتا ہے، یہ مجھے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ یاد رکھنے والی ہے، حضور نے فرمایا کسی سے دوستی کرو تو ایک حد تک دوستی رکھو، ایک حد تک دوستی رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا خود دشمن بن جائے۔ اور فرمایا اگر کسی کے ساتھ تمہاری دشمنی ہونا، دشمنی آ جائے، آسان یکونا حبیبک یوما، دشمنی کی بھی ایک حد
یہ نہ ہو کہ کل تمہاری صلح ہو، وہ تمہارا دوست بن جائے لیکن تم منہ دکھانے کے قابل نہ ہو کہ دشمنی میں تم نے باتیں ایسی کی تھی، وہ تھوڑی بہت کوئی بات بن ہی گئی تھی لیکن تم نے باتیں ایسے کی تھی، گالم گلوچ ایسا کیا تھا کہ جب صلح ہو بھی گئی تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو۔ لہذا ہر چیز کی ایک حد ہے، ایک معیار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا فرشتے جو ہے نا وہ گلی کوچوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، فرشتے گلیوں میں پھرتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا، جب وہ دیکھ لیں نا کہ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس گھر میں، اس گلی میں، یہاں ہماری مائی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا، کوئی بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ فرشتہ دوسروں کو بلاتا ہے، ہلموا الی حاجتکم، ادھر آؤ تمہاری ضرورت ادھر پوری ہوگی، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ادھر آ کے اللہ کا ذکر سنو۔ وہ فرشتے جب آتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي، رب اپنے بندوں کے حالات سے تو واقف ہے لیکن ان بندوں سے، اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے فرشتوں وہ فلاں جگہ پہ جو گئے تھے میرے بندے کیا کر رہے تھے، وہ فلاں قوم کے لوگ، فلاں محلے کے لوگ، فلاں گھر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یقولون سبحان یسبحونک، یا اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، ویکبرونک، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، وَيَحْمِدُونَكَ، اور تیرا حمد کر رہے تھے، تیری تعریف میں لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حال رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ میری تسبیح کر رہے ہیں، میری تعریفیں کیے جا رہے ہیں، کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں لا واللہ ما رأوکا، نہیں اللہ کی قسم یا اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں اندازہ کرو کہ اگر ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر ان لوگوں نے تجھے دیکھ لیا ہوتا تو پھر تو سب سے زیادہ تیری تسبیح بیان کرتے، تیری عبادت زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے تھے، مانگ کیا رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو جنت کا سوال کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں یا اللہ جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ رب پوچھتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو پھر تو ہر وقت تو اسے جنت ہی مانگتے رہتے، اور کیا سوال کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم